خلافت کی ذمہ داریاں آئی ہیں تو وہ عمر کس طرح سے اس کو نبھاتے ہیں، یہ ایک الگ دل آویز داستان۔ احساس ذمہ داری کیا ہے کہ اگر نیل کے کنارے ایک بکری بھی مر جاتی ہے پیاس سے تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے عمر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، کس طرح سے نظم کو چلاتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ کس طرح سے آپ کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوس تھا کہ جب آخری وقت آتا ہے ایک ظالم لولو فیروز نامی مجوسی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسجد کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے خبر دے رکھی تھی کہ یہ میرا غلام، یہ میرا صحابی شہید ہوگا۔ جب پہاڑ جھوم اٹھا تو فرمایا انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ حضور سے فتنوں کے بارے میں سوال کروں اور میں پوچھتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا کہ حضور نے جن فتنوں کا ذکر کیا ہے تو مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ وہ فتنے آپ کے دور میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ موجود ہے تو فتنے نہیں آئیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ بولے توڑا جائے گا۔ تو اس سے مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ آپ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر، لیکن جب آپ کو اٹھایا گیا، وہاں سے لایا گیا تو خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا، تو لوگ آپ کا حال پوچھنے آ رہے تھے۔ تو ایک انصاری جوان آئے اور انہوں نے آپ کا حال پوچھا، تو ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے، تیرا حال ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس سے تیرے کپڑے بھی خراب ہوں گے، اور جو ہے وہ جو حضور نے طریقہ سنت ہمیں دیا ہے اس سے یہ ہٹ کر انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ تو اس لمحے بھی عمل تبلیغ کو ترک نہیں کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کا مقدر کہ ان کی تربتیں جنت کے ٹکڑے میں ہیں، فرمایا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ تو عمر جنت میں تشریف فرما ہیں، ابو بکر جنت میں تشریف فرما ہیں، اور جہاں حضور ہیں وہ جگہ جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ باغ جنت ہے۔ حضور ایک دن مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا، اور مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تو اس کے چہرے پہ خوشی آئی، تو حضور نے مزید اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے فرمایا ہا قاذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ وآخر دعوانا، کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے ہمیں ذکر و فکر کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت نوافل، قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی اور دیگر امور خیر بجا لانے چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور بہت سارے اور امور جو ہم اپنی مصروفیات کے باعث پورے نہیں کر پاتے، تو یہ موقع ہے ان کو پورا کرنے کا۔ لیکن اس موقع سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگیں اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں، تو اس شغل سے خدا را باز آئیے۔ یہ موقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، نصرت اور اعانت کرنے کا ہے،
نہ یہ کہ مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے آپ خونی کھیل کھیلیں اور دھاتی ڈور کے ذریعے سے لوگوں کے گلے کٹیں اور لوگوں کو نقصان ہو۔ تو اس سے خدا را ہمیں خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے کہا کہ یہ جو پتنگ کٹتی ہے تو بچے اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ میں پتنگیں لوٹ رہا ہوں یا لوٹ کے لایا ہوں، تو شرعاً وہ اس کی ملک نہیں تھی تو وہ کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایسا گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بچپن میں معصوم ذہن پر لوٹ مار کا تصور اس سے ابھرتا ہے، اور آج وہ پتنگ لوٹ کے لایا ہے تو کل بڑا ہو کے بڑا لٹیرا بنے گا۔ تو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ پتنگ لوٹنے کا عمل لوٹنے کی ایک مشق ہے، اور بچہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ مال لقطہ ہے۔ اور اگر کسی نے پتنگ لوٹ لی یا ڈور لوٹ لی تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک اس کا اعلان کرے، مالک کے نہ ملنے کی صورت کے اندر اس کو صدقہ کرے، وہ خود پھر بھی نہیں رکھ سکتا ہے چونکہ یہ مال لقطہ کے حکم کے اندر ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم بچے کو بھی شاباش دیتے ہیں، اس کو بڑا دلیر قرار دیتے ہیں کہ اس نے اتنی پتنگیں لوٹی، آج اس کا یہ کمال ہے۔ تو میاں یہ بچوں کے نفسیات کے اندر لوٹ مار کے تصور کو راسخ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پتنگ۔ اس نقطہ نظر کی طرف شاید کبھی کسی کی توجہ نہ گئی ہو، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چلتی ہوئی ٹرالی سے یا ٹرک سے جو بچہ گنا لوٹتا ہے تو اس کو بچے کی بہادری اور فنکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جس نے گنا لوٹا ہے تو کل وہ ملک لوٹنے لگے گا، کل وہ اور کچھ بھی لوٹے گا۔ تو یہ چونکہ جب برائیاں شروع ہوتی ہیں تو بڑے پیمانے سے شروع نہیں ہوتی، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پتنگ لوٹنے کا تصور لوٹ مار کی طرف لے جانے والا ہے، اور دوسرا یہ قاتل ڈور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے، اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور گلا کٹ گیا ایک ڈور سے۔ اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے۔ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے، ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پنجاب پولیس بھی اس پر ایکشن کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی انہیں خبر بھی کیجئے، خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو، بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔